السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک عظیم بزرگ ہوئے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے آپ موچی تھے، جوتوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وفد کی صورت میں لوگوں کے ساتھ حج بیت اللہ کا پروگرام بنایا۔ سارے پیسے اکٹھے ہو گئے، تیاریاں مکمل ہوئی اور روانگی کا وقت آن پڑا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے جنگل میں گئے تو دیکھا کہ کوئی عورت اپنے برقعے میں کوئی چیز چھپائے لیے جا رہی ہے۔ آپ کو تشویش لاحق ہوئی اور آپ نے دور سے اس کا تعقب کیا۔ اب وہ عورت دائیں بائیں دیکھ کر کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، جنگل میں پڑے ایک مردار جانور کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، برقعے سے چھری نکالا اور اس کا کوئی عضو کاٹ کر پھر برقعے میں چھپائے ہوئے سوئے منزل روانہ ہو گئی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے رہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ شام ہو چکی تھی۔ اس عورت نے گھر پہنچ کر اسے ہانڈی میں پکانا شروع کر دیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ مردار کا گوشت کھا کر اپنے یتیم بچوں کا کئی دنوں سے خالی پیٹ بھر رہی ہے، اور وہ خود بیوہ تھی۔ چونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور اس کے پاس آمدنی کے وسائل بھی نہیں تھے، تو اپنی عزت نفس بچانے کے لیے کسی کے سامنے دست سوار دراز کرنے کے بجائے مردار کے گوشت سے وہ اپنے بچوں کی زندگی کی ضمانت فراہم کر رہی تھی۔ صورتحال دیکھ کر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ لرزہ براندام ہو گئے اور آنکھوں میں درد کے آنسو لیے گھر پہنچے۔ ساری رات بے قراری کے عالم میں بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح اٹھ کر حج کمیٹی کے خزانچی کے پاس گئے، جہاں آپ نے حج کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے، اور اپنے سارے پیسے واپس لے لیے۔ اپنا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ شفیق، تیرے پڑوس میں بیوہ اور یتیم بچے بھوک کے باعث مردار کھانے پر مجبور ہیں، اور تو پیسے جمع کر کے حج کرتا پھرتا ہے۔ ایسا حج خدا کی بارگاہ میں کب قبول ہوگا؟ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا پروگرام ملتوی کر دیا، اور رات ہوئی تو حج کی وہ ساری رقم لے جا کر اس بیوہ کے سپرد کر دیا، اور یہ تک نہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ اب جب حج کے لیے روانگی کا وقت آیا اور آپ نہ جا سکے تو لوگوں نے طعنہ دینے شروع کر دیا کہ کاروبار بڑھانے کے لیے اس نے جوتے خرید لیے ہوں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بدبخت ہے، خدا کی بارگاہ کی حاضری اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نصیب والے اللہ اور رسول کا گھر اور در دیکھتے ہیں۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، مگر آپ نے کسی کے طعن کا جواب نہ دیا اور خندہ پیشانی کے ساتھ سب کی بکواسیں سنتے رہے۔ قافلہ حج پر نکل پڑا۔ لوگ مکہ پہنچے اور حج ادا کر لیا۔ ایام حج کے بعد ایک ولی اللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسی میں نیند نے ان پر غلبہ کیا اور آپ لیٹ گئے۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا فرشتہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ فرشتے نے جواب دیا، کوئی 9-10 لاکھ کے قریب افراد نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت پائی۔ پوچھا، یہ بتائیں کہ ان 9-10 لاکھ افراد میں سے کتنے خوش نصیبوں کا حج قبول ہوا اور کتنوں کا رد کر دیا گیا؟ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے ساروں کا حج قبول کر لیا۔ فرشتے نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ دراصل بلخ میں شفیق نامی ایک بزرگ ہیں، جو حج پر تو نہ آ سکے مگر گھر بیٹھے انہیں حج کا وہ اجر عطا ہوا کہ ان کے حج کے صدقے ساروں کا حج شرف قبولیت سے ہمکنار کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہی سن پائے تھے کہ اس ولی اللہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ سیدھے اس بزرگ کی زیارت کے لیے بلخ پہنچ گئے۔ شہر میں آ کر پوچھا کہ یہاں شفیق نام کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ولی اللہ کی یہ بات سن کر لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، وہ بزرگ کہاں ہیں؟ وہ تو ایسا بدبخت ہے کہ اسے حج کی سعادت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگرچہ انہیں حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی
مگر میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر وہ ان کی خدمت میں پہنچے اور خوشخبری سنائی۔ سنتے ہی حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ بلا شبہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے کہ بظاہر حج کامل اپنے اتمام کو نہیں پہنچ سکا، مگر اللہ کی مخلوق کے لیے رات کے اندھیرے میں ان کا خرچ کیا ہوا یہ پیسہ نہ صرف ان کو بلکہ 9 لاکھ افراد کو حج مقبول کر اجر عطا کر گیا۔